السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ حکیم لقمان کے پورے 100 راز۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان میں 3 گھونٹ پانی پی لے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر بندہ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لے تو زندگی میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ پریشانی پیدا کرنے والے 9 کام۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا۔ نمبر 2، چوکھٹ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، گھر میں کچرا نچوڑ کر رکھنا۔ نمبر 4، رات کو اکیلے چیلنا مارنا۔ نمبر 5، دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا۔ نمبر 7، انڈوں کے مچلکوں پر چلنا۔ نمبر 8، آستین یا دامن سے منہ پوچھنا۔ نمبر 9، وپھروں سے کھیلنا۔ مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، وزن میں زیادتی، تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کھانے میں ہے اور وہ ہے جامن۔ جس کا پیٹ بھینس کی طرح بڑھ چکا ہے اس سبزی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنی ناف ڈال دے، 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ لہسن کا تیل اور اونٹ کی چربی کا تیل اپنے انگوٹھے پر لگا کر اپنے ناف میں لگائیں۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ ٹھنڈا پانی دل کی 14 رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی جگر کی نابودی کا سبب بنتا ہے۔ وہ لوگ جو ٹرانسپلانٹ کے منتظر ہیں اس کا اصلی سبب یہی ٹھنڈا پانی ہے۔ دراصل ٹھنڈا پانی معدے کے اندرونی پردوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ کم کھانا صحت کو بولنا، حکمت اور کم سونا عبادت میں داخل ہے۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ بچوں اور بڑوں کو ناشتے میں چیز کا استعمال لازمی کروائیں، اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ پیٹ کے درد کے لیے پودینہ پتی، چینی، دار چینی ڈال کر قہوہ بنا کر پئیں، انشاءاللہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کی صفائی کے لیے مہینے میں 1 دفعہ لیموں کا چھلکا ملیں اور پھر نیم گرم پانی سے دھوئیں، ہاتھ صاف ہو جائیں گے۔ عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی مہتشمی دور ہو جاتی ہے۔ جو میں مارنے کے لیے چقندر کے پتے 1 چھٹانک لے کر انہیں 1 سیر پانی میں اچھی طرح جوش دیں، پھر اس پانی سے 2-3 روز تک سر کو دھوتے رہیں۔ اگر ہچکیاں زیادہ آ رہی ہوں تو لونگ کھا کر آدھا گلاس پانی پی لیں، ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے گلیسرین ملے پانی سے غرغرارے کریں، بہت مفید ہے۔ 4 حصہ شہد میں 1 حصہ سہاگہ بریاں ملا کر چاٹنے سے دمے کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ کوٹ کر پانی نکال لیں اور روزانہ صبح کے وقت 4 تولہ پی لیں۔ اس کے مسلسل استعمال نے پتھری ٹوٹ جائے گی اور پیشاب کے راستے سے وہ پتھری خارج ہو جائے گی۔ کیلے کے ساتھ لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔
گھی اور شہد بھی ہم وزن نہ کھائیں۔ دودھ میں گڑ ڈال کر نہ پئیں۔ دودھ کو بھی گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائیں۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ مچھلی اور انڈوں ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے ہیں۔ گرمی میں باہر سے آ کر یکدم بالکل نہ نہائیں۔ ملک کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں میں جب بھی سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر پلنگ اور کرسیوں میں کھٹمل آ گئے ہوں تو ان کے نیچے کپور اور اجوائن کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں باندھ لیں۔ لیموں اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھ دیا جائے تو کئی دنوں تک تازہ رہتا ہے۔ کاٹنے سے پہلے اگر لیموں کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیا جائے تو اسے نچوڑنے پر رس زیادہ آتا ہے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہوں وہاں اگر پسا ہوا سرکہ چھوڑ دیا جائے تو دیکھیے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پیٹ میں اینٹھن اور درد محسوس ہو تو تھوڑی سی خالص ہینگ پیس کر اسے رونے کے پھائے پر رکھ کر ناف پر رکھیں۔ اس سے رکی ہوئی گیس نکل جائے گی اور درد ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم پانی میں 2-3 بار پھانک لینے سے اس کام میں فائدہ ہوگا اور سر کا درد ایک دم ہلکا ہو جائے گا۔ جب کبھی آپ کو یہ شک ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلی چیز گر پڑی ہے تو پکی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال کر دیکھیے۔ اگر وہ چٹچٹانے لگے یا اس میں سے نیلے رنگ کی لپیٹیں اٹھنے لگیں تو فوراً سمجھ لیں کہ کھانا زہریلا ہو گیا ہے۔ مٹی کا تیل اگر گھر میں کسی جگہ گر پڑے تو اس جگہ کو راکھ یا سوکھی مٹی سے رگڑ کر پونچھ ڈالیں، تیل کی بو غائب ہو جائے گی۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد 1 مگ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر سر میں ڈالنے سے ان کی چمک دگنی ہو جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے رس اور چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھ سے دبا کر نکال لیں۔ پیر دھونے کے بعد 1 لیموں کے 2 ٹکڑے کر لیں اور اس کے اوپر جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے اور 5 منٹ بعد پیٹرولیم جیلی لگا کر پاؤں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو اگر ڈال کر چاول پکائیں اور رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز بالکل کھل جائے گی۔ شدید بخار کی صورت میں سرکہ اور عرق گلاب کو پانی میں ملا کر حل کر لیں اور اس میں پتیاں بھگو کر پانی کے ماتھے پر رکھیں، بخار ٹوٹ جائے گا۔ دہی یا چھاچھ کے ساتھ کیلا نہ کھائیں۔ کھیر اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضے کا ڈر رہتا ہے۔ دہی کو کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں۔ معدے کی تیزابیت، جلن یا ایسیڈیٹی ہاضمے کے سب سے عام مسائل میں سے ایک ہے جس کا سامنا زیادہ تر لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ بیماری سننے میں تو ایک معمولی مسئلہ لگتی ہے مگر جس شخص کو اس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس کے لیے یہ انتہائی بے چینی کا باعث بنتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کی سب سے عام وجوہات میں ذہنی دباؤ، بے وقت کھانے کی عادت، مخصوص دوائیں، بہت زیادہ مسالے دار کھانوں کا استعمال اور معدے کی مختلف بیماریاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تمباکو نوشی بھی معدے کی تیزابیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے عام طور پر گھریلو علاج کو مفید سمجھا جاتا ہے، تاہم ان گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کا مشورہ دیا جاتا ہے جو معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہیں۔